نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے، بچو اس فتنے سے جو تم میں سے ایک خاص طبقے یا گروہ کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کا سرکل، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہوگا اور بہت سے لوگوں کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پے در پہ گرتے ہیں، متوالیاً متتابعاً۔ یا حدیث پاک میں یوں مثال دی کہ جیسے مغرب کے بعد ڈارکنیس اور اندھیرا، تاریکی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے کقطع اللیل المظلم، اسی طرح ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا، جس میں ایک بردبار اور جس کا ٹالرنس لیول بہت اچھا ہو وہ بھی ششدر اور حیران ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی اس فتنے کے زمانے میں جو لیٹا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے سے بہتر، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر، کھڑا ہوا پیدل چلنے والے سے بہتر، پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر، دوڑنے والا سوار سے بہتر۔ یعنی جس کی ایکٹیویٹیز جتنی کم ہوگی وہ فتنوں سے بچ پائے گا۔ اب فتنہ تو مال بھی ہے، لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، میری امت کے فتنے کا سبب مال ہے۔ فتنہ تو عورت بھی ہے، فتنہ تو آج کل میڈیا کا استعمال بھی ہے، فتنہ تو طاقت، عہدہ، ڈگری، منصب، شہرت، پبلسٹی، بہت سی چیزیں باعث فتنہ ہے۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے، یہ بیس اور فاؤنڈیشن ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں لوگ مال کے ڈاکو ہوتے تھے، آج کل بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، ہم انہیں اپنا دشمن سمجھتے کہ جی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں، اور جو ہے وہ چوری چکاری زیادہ ہو رہی ہے، اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اور حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور انریسٹ سچویشن ہے۔ لیکن جو ہمارے عقیدے کا، جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے اس کو ہم دشمن ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی مال قیمتی شے ہے، لیکن جب آپ کی جان پہ بنتی ہے تو آپ مال اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں، اور پھر جان قیمتی ہے، لیکن جب بات عزت اور ناموس پہ آتی ہے تو آدمی اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ، یہ ہمارے مال سے، یہ ہماری جان سے، یہ ہماری عزت اور ناموس سے قیمتی ہے، اور اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے، اس میں رخنہ ڈالنے کے لیے بہت سی تدبیریں، بہت سے منصوبے، بہت سی سازشیں کی جاتی ہیں۔ حال ہی میں ٹرانسجینڈر ایکٹ، ایک قانون جو 2018 میں پیش کیا گیا، پاس کیا گیا، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اب ٹرانسجینڈر قانون کیا ہے کہ ایک مرد وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں عورتوں کی فیلنگ اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عورت ثابت کرنا چاہتا ہے تو نادرا اس کو عورت ڈکلیئر کرے، اور کوئی عورت اپنے آپ کو مرد ثابت کرنا چاہے تو اس کے پاس وہ آپشن بھی ہو۔ اب بظاہر یہ جو جنس کی تبدیلی ہے، یعنی وہ صرف اپنی آئیڈینٹی کو چینج کر رہا ہے، اس کی حیت تو وہ نہیں ہے۔ تو اس سے اسلام کا جو میراث کا ایک اہم ترین حکم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ یعنی ایک عورت اپنے آپ کو مرد شو کر کے وہ میراث میں 2 حصے لے سکتی ہے۔ یعنی میراث کے خلاف تو پہلے بھی پروپیگنڈے ہوئے کہ جی مرد کو 2 حصے ملتے ہیں،
عورت کو ایک حصہ ملتا ہے، اسلام میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے، اگرچہ علماء نے لاجیکلی بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ بھائی ایک عورت، اس کی ساری کفالت اور اس کا فائنینشیل برڈن مرد کے اوپر رکھا گیا، وہ بچی ہے تو اس کی کفالت باپ کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے تو کفالت شوہر کرتا ہے، وہ بوڑھی ہو گئی تو کفالت بیٹا یا بھائی کرتا ہے، اس کو تو ایک حصہ بھی نہ ملتا، یہ اس کے لیے انف تھا، لیکن پھر بھی اسلام نے اس کو ایک حصہ تو دیا، یعنی مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا، اور اس کے باوجود بھی مرد اس کی کفالت کرے گا۔ لیکن اب انہوں نے دوسرے طریقے پر اس میراث کے اسلامی حکم کو داغدار کرنے کے لیے، ثبوتار کرنے کے لیے یہ مختلف ہتھ کنڈے اور مختلف حربے آزماتے ہیں، لیکن جب تک اہل علم موجود ہے یا عوام اور علماء کے درمیان ایک کمیونیکیشن مضبوط ہے، اس وقت تک یہ اپنے ناپاک عزائم میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہم ان فتنوں پر نظر بھی رکھیں، علماء سے رہنمائی بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فحاشی اور عریانیت کے لیے مغرب فنڈنگ کرتا ہے، اور یہ جو مختلف NGOز یا سول سوسائٹیز یا مختلف کمیونٹیز یا مختلف گروپس تشکیل دیے جاتے ہیں، یا جو کریکولم میں چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہیں، کیوں کہ جب مسلمانوں میں فحاشی اور عریانیت پھیلے گی تو ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، رجوع اللہ نہیں رہے گا، اور پھر شیطان ان کے اوپر اپنے حربے آزما پائے گا۔ تو اب اس طریقے پر ہم جنس پرستی کو بھی لیگلائز کرنے کی یا قانونی حیثیت دینے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی عورت وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرے اور مردوں کے ساتھ رہیں، کوئی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کرے اور عورتوں کے ساتھ رہیں، تو وہ جو لا تقربوا الزنا والی بات ہے، وہ جو تلک حدود اللہ فلا تعتدوها والی بات ہے، جو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ والی بات ہیں، وہ تمام چیزیں وہ اس سے مجروح ہوگی، وہ اس سے متاثر ہوگی، اور اسلام کا جو ایک خاندانی نظام ہے، جو ایک میکینزم ہے، جو ایک بلڈ ریلیشن کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوگا، وہ بھی اس سے تباہ ہو جائے گا، اسی لیے کہ مغرب کے اپنے ہاں تو فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔